ایک صاحب نے ایک عجیب چیز اور لکھی ہے، میں مخلوق کے نفع کی فائدے کی چیزیں بتا رہا ہوں۔ کہنے لگا مجھے خون کی کمی تھی، خون کی کمی تھی، اور میرے دل میں ایک تصور آیا کہ آپ نے بتایا نا کہ حاملہ عورت کی ڈیلیوری کے لیے ایک آیت ہے، سورۃ انشقاق پارہ نمبر 30 کی آیت ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ آیت ہے، اور واقعی اس آیت کی تاثیر ہے۔ اس آیت کا تعویذ لکھ کے باندھ دیں تو ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تعویذ جتنے لوگوں کو باندھتے جائیں، 400 500 1000 جتنے کے، سب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یقین شرط ہے، یقین۔ تو ایک گمان ہوا کہ یہ آیت خون کی کمی کو پورا کرتی ہے، کیونکہ جب حاملہ کی زچگی میں جو ہے حاملہ کو تو خون اس کا بہتا ہے، تو کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے خون میں بہت زیادہ کمی تھی، ایچ بی، ہیموگلوبن، اور یہ سارا نظام بہت کمزور تھا۔ اب ایک تسبیح پڑھی صبح شام یا ہر نماز کے بعد، صرف چند دنوں اور چند ہفتوں کے اندر خون کی کمی پوری ہو گئی۔ چند دنوں اور چند ہفتوں کے اندر خون کی کمی پوری ہو گئی۔ اور اس آیت کو ضمناً میں عرض کرتا جاؤں، یہ آیت خون کی کمی کے لیے ہمارے مشاہدے میں اب آ رہی، اس سے پہلے ڈیلیوری کے لیے، ولادت کے لیے، زچگی کے لیے یہ چیز ہے ہمارے مشاہدے میں اور تجربے میں بھی ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی عرض کروں گا، کوئی بندہ کسی چیز کا قبضہ نہ چھوڑتا ہو، قبضہ دکان کا، مکان کا، زمین کا، یا حق نہ دیتا ہو۔ یہ آیت اصل میں حق بھی لیتی ہے۔ جسم سے بچہ لے لیا نا، جسم کے اندر بچہ چھپا ہوا تھا، اس آیت نے بچہ لے لیا، یہ آیت حق بھی لیتی ہے۔ یہ کوئی ایسا فرد ہے جس نے ہمارا حق کھایا ہے، اگر اس جذبے سے، اس نیت سے اس آیت کو پڑھا جائے، اور وہ جتنا بندہ وجدان سے پڑھے گا، جتنا یقین سے پڑھے گا، جتنا اعتماد سے پڑھے گا، جتنا دل کی کیفیتوں سے پڑھے گا، جتنا اندر کے درد سے پڑھے گا، اور جتنا تصور خیال سے پڑھے گا، اتنا پھر اس کو کمال بھی ملے گا، حق مل جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے مکان کے قبضے، دکانوں کے، زمینوں کے، چیزوں کے قبضے یا پراپرٹی کا حق نہیں، جائیداد کا حق نہیں دیتے تھے۔ اس آیت میں وہ چیز بھی ہے، اور عمومی طور پہ میں آپ کو اس کے لیے بتاتا رہتا ہوں، ڈیلیوری کے لیے، زچگی کے لیے، ولادت کے لیے، بچوں کی، اولاد کی، اس کے لیے بہت کمال چیز۔ کسی کو زچگی ڈیلیوری کے لیے اس کا فائدہ ہوا؟ آپ کو ہوا؟ کس کو ہوا؟ ہاں، کہتے ہیں میں اس کا تعویذ بنا کے دیتا ہوں۔ کتنے سالوں سے دے رہے ہیں؟ 10-15 سال سے۔ جانوروں کے لیے کہتے ہیں گڑ پڑھ کر دے دیتے ہیں، اور جانوروں کے بچے کے مسئلہ ڈیلیوری کا، ولادت کا حل ہوتا ہے، اور اسی طرح انسانوں کے لیے بھی گڑ پر پڑھ کر دے دیں تو ان کا بھی حل ہو جائے گا۔ جی پہلا بیٹا تھا، ڈاکٹر کہنے لگے بچہ الٹا ہے، آپریشن ہوگا۔ کہنے لگے میں آپ کے پاس آیا، آپ نے بتایا، ایک ہفتہ میاں بیوی دونوں نے خوب پڑھا، بچہ سیدھا بھی ہو گیا اور سیدھی راہوں سے بھی نکلا اور کرم بھی ہو گیا، کوئی سرجری آپریشن نہیں۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں، بس بیٹھ جائیں، ایک چیز بتائیں کہ اللہ کی مخلوق کو اس آیت سے فائدہ ملا، جس نے بھی لکھ کر دیا، پڑھ کر دم کیا کسی میٹھی چیز پر، کسی پانی پہ، یا تصور ہی تصور میں پڑھتے رہے۔ میں تو اکثر حاملہ خواتین سے کہتا ہوں، جب بھی امید کیفیت محسوس ہو کہ امید سے، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک 11 دفعہ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، اور جب قریب ہو ڈیلیوری کا جو ہے زچگی ولادت کے قریب ایام میں کچھ زیادہ دفعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ میں تو جس کو بتایا ہے اللہ نے بڑی سہولت سے اور عافیت سے اس کو بچے کی ولادت میں بہت نفع مند ثابت ہوئی ہے آیت مبارکہ، جس کو بھی بتایا ہے۔ کوئی تقدیر کا نظام ہے اگر، تو اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن
اس آیت کے بہت فائدے ہیں. اب آپ کو میں نے یہ آیت بتائی یا آپ نے کہیں سے پڑھی, کہیں سے لی, تسبیح خانے سے لی, کہیں سے بھی لی. اب یہ عمل شروع ہوا. کتنے لوگوں کو اس آیت سے, اس آیت کی تکلیف سے نفع پہنچا. ایک اور فائدہ پہنچا تھا اس آیت کا, وہ بھی بتا دوں. ایک شام مجھ سے کہنے لگے کہ وہ ایک پھل والا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے, تو وہ آج تک میں نے اسے جمعے میں نہیں دیکھا تھا, پتہ نہیں عید میں بھی ہوگا شاید. اور اس کے کاروباری معاملات پہ کچھ کمزور تھے, اچھے خاصے معاملات کچھ گڑبڑ تھے. مجھ سے کہنے لگے فلاں جو ہے اس کا, وہ 8 دن سے اس کی جان نہیں نکل رہی, آپ چل کے دعا کر دو. میں نے اس کا نام سنا تو میں اس کے لیے استغفار بھی پڑھنا شروع کر دیا, اور کچھ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ کیا تھا. میں نے کہا اللہ تیری رضا کی خاطر معاف کیا, مجھے بھی معاف کروا دے, اس بندے کو بھی معاف فرما دے. میں جب وہاں گیا تو میں نے, وہاں بندے بیٹھے تھے سورۃ یاسین پڑھ رہے تھے. میں نے کہا ٹھیک پڑھ رہے. میں نے ایک بار سورۃ یاسین پڑھی اور اس کے بعد اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا. یقین جانیے آج تک اس کا فائدہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا. اور ایک ساختہ میرے دل میں یہ آیت آئی, اور آیت آئی کہ جسم سے کوئی چیز ہے جو نہیں نکل رہی اور اٹکی ہوئی ہے, اور وہ روح ہے. وہ روح ہے. جسم سے کوئی چیز ہے جو نہیں نکل رہی, وہ روح ہے. ایک پل میں میرے دل میں اس آیت کے بارے میں باقاعدہ لاجک آئی, دلیل آئی, اور میں نے اس آیت کو اس تصور سے پڑھنا شروع کر, تسبیح نکال کے پڑھنا شروع کر دیا یقین کے ساتھ. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. مولا اس کے جسم سے اس کے روح بھی نکال دے, پر اپنے نام کا کوئی کلمہ بھی دے دے, خاتمہ بھی ایمان پہ کر دے. بہت پرانی بات اچانک میرے دل میں آئی, یاد میں آئی, اور یہ پڑھتے 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 نا اس کے جسم کو بہت زیادہ جھٹکے لگ رہے تھے. یقین جانیے اس کا جسم ایسے بستر سے اٹھتا تھا پھر گرتا تھا. 8 دن ہو گئے, سکرات لگی ہوئی تھی. اللہ میری آپ کی موت آسان کر دے, ایمان والی کر دے, عافیت والی کر دے, عزت والی کر دے, بھرم والی کر دے, اور ایمان والی قبر, اور ایمان والی زندگی, اور ایمان والی جنت عطا فرما دے. آمین آمین آمین. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا, اس کے جسم کے جھٹکے کم ہوئے, جھٹکے کم ہوئے, اور اس کے بعد اس کا جسم سکون میں چلا گیا اور اس کی روح نکل گئی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.